ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 23ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو مرد مومن کی بات ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنے رب کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس نے توحید کی دعوت دی کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور کیونکہ لوٹ کر ہی اسی کی طرف جانا ہے تو یہ حقیقت اس نے واضح کی۔ کیا میں اس کے سوا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان ارادہ کرے کسی نقصان کا تو نہ اس کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ مرد مومن نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر میں غیر اللہ کی مدد کروں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، اور یہ تو نہایت گھاٹے کا سودا ہے۔ اور یہ کہ یہ فیصلہ کہ اس کا دل ایمان سے بھر چکا تھا اور اب کوئی دھمکی بھی اس کے اوپر اثر انداز ہونے والی نہیں تھی۔ یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، چنانچہ میری بات سنو۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، یعنی میرا رب نہیں، تمہارا رب ہے وہ۔ تو انتہائی اطمینان کے ساتھ اس نے اعلان کیا اور ان کی طرف منسوب کیا رب کو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی۔ یہاں پر وہ شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے دل میں جو حسرت ہے، جنت میں بھی پہنچا دیا گیا لیکن حسرت ہے کہ میری قوم جان جاتی کہ مجھے کتنی نوازشوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور عذابوں سے دور کر دیا مجھے، میری بخشش کا سامان ہو گیا۔ کاش ان کو علم ہو جاتا اور وہ بھی اسی راہ پہ چل پڑتے۔ یعنی اس کو حرص کتنی ہے وہاں پر بھی پہنچ گئے کہ کاش وہ لوگ جنت میں آ جاتے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ یعنی وہ کون سی چیز تھی؟ وہی تو تھا جس سے وہ بھاگ رہے تھے، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ یعنی ان لوگوں کے خلاف لشکر کشی نہ کی گئی، بس ایک دھماکے سے سب بجھ کر رہ گئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، محض ایک ہی چیخ تھی، بس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے۔ یعنی جبریل علیہ السلام کی چنگھاڑ تھی، ان کے جو دل تھے سینوں میں پارا پارا ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بھی رسول ان کے پاس آیا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ہی ایسی راہ اختیار کی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں، یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے۔ یعنی ایک جانور دوسرے جانور کی موت سے کانپ اٹھتا ہے اور استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ بچ جائے، لیکن انسان اپنے غرور اور تکبر اور لاپرواہی کی وجہ سے دھوکہ کھاتا ہے اور ہلاک ہونے والوں کے راستے پر چلتا ہے، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔
رکوع نمبر 2 ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ تو مردہ زمین میں زندگی کے آثار ہیں، یعنی زرخیز مٹی کا جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، اور پانی، دھوپ، ہوا کا انتظام یہ بھی، اور یہ کہ اس میں اگنے والے بیج اور اس کی نشو و نما، اور یہ سب کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے سبزیاں اور پھل، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور سارے نظام انسان کے بنائے بغیر بنے ہیں، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو انسان نے بنایا ہو کہ بیج اندر جائے گا تو کیسے پودا باہر آئے گا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرنے کے لیے پانی کے چشمے جاری کر کے زندگی کا انتظام کر دیا تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کے بعد یہی فرمایا افلا یشکرون، کہ کیا تم شکر نہیں کرتے؟ یعنی اس ہستی کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ جس نے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے تمہیں غذا اور لذت دی، اور پھر کس طرح سے باغات اور کھیتیاں دیں، اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا اور رب نے اس کے لیے ساری چیزیں مہیا کیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ مرد اور عورت کے لیے زوج ہے، اور عورت مرد کے لیے، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھ دی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دن کی روشنی کو کیسے رات کے اندھیرے پہ سے کھینچتے ہیں، جیسے کہ بکرے کی کھال کھینچی جاتی ہے، اس طرح روشنی کو رات کے اوپر سے اتار دیتے ہیں تو اس جگہ اندھیرا لے لیتا ہے، یعنی جیسے کہ کوئی کور ہو اس کے اوپر۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ تو یہ سورج دائمی طور پر اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور وہ اس سے تجاوز کرتا ہے نہ کوتاہی کرتا ہے، وہ اپنے تصرف میں اختیار رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے دم بھی نہیں مار سکتا، یعنی کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی یہ سارے کام کر رہا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے۔ الشمس ینبغی لہا، نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو ایک ایک کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، ٹائم زون، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ کس تیزی سے گھومیں گے، اور ان کے آربٹس اور یہ سارے سیارے، یہ سارا کچھ سسٹم۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی کشتی میں نسل انسانی میں سے ایمان لانے والوں کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے،
اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں انسانی نسل کو سوار کروایا، اور انسانوں کے آبا چونکہ اس کشتی میں موجود تھے، اس لیے یہ فرمایا کہ انسانوں کو سوار کروایا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہیں جن پر انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے اس کو جو ہے بنایا ہے۔ کشتی ہے، سامان تجارت کو لے جانے والی سواریاں ہیں، بحری جہاز ہے، ہوائی جہاز ہیں، بسیں، ریل گاڑیاں، کاریں، راکٹس ہیں، اور اسی طرح سے شٹل اور بہت ساری چیزیں۔ جی، بلٹ ٹرینیں جو ہیں وہ ساری۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ڈبو دیں کشتی والوں کو، یا جہاز کو کریش کر دیں، یا ٹرین کو ختم کر دیں، تو کون ہے بچانے والا؟ کوئی بھی نہیں، اللہ ہی ہے۔ مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ فائدہ دے رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت کے لیے تقوی اختیار کرنے کی رغبت دلائی کہ پچھلے گناہوں سے بچو، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لو اور آئندہ گناہ چھوڑنے کا عہد کر لو، تو توقع ہے کہ تم پر رحمت کی جائے گی۔ یہ شعور، انسانی شعور کو اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈر دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر، یعنی اپنے آپ کو اس حالت میں محسوس کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑتے ہیں کہ کائنات کے ساتھ انسان جو ہے وہ دیکھ لے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم آہنگ کر دی ہیں، اور اس کی عظمت کی وجہ سے انسان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تو مگر کھلی گمراہی میں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دیا ہے، وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی لوگ آخرت کی طرف سے بے فکر ہیں، اپنی زندگی اور عیش و آرام میں مست رہنا چاہتے ہیں، اس لیے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ وہ اس وعدے کو سچا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا جو ان کو پکڑ لے گی، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فرمایا کرتے تھے کہ قیامت لوگوں پر اچانک واقع ہو جائے گی۔ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی شخص اپنے جانور کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی پانی کا حوض صاف کر رہا ہوگا، کوئی شخص دکان میں سامان ترتیب دے رہا ہوگا، اور اسی طرح کوئی شخص ناپ تول میں مصروف ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ گھر واپس جا سکیں یا ان کو وصیت کر سکیں۔ جب زلزلہ آیا تھا تو سب کچھ نہ کچھ کاموں میں مصروف تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ دنیا کی ایسے، اور اسی طرح سے قیامت کا زلزلہ بھی اچانک آ جائے گا۔ پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی اچانک قائم ہو جائے گی کہ کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، برتن اس کے منہ تک نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور وہ ابھی خرید و فروخت کر ہی رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی اپنا حوض درست کر رکھ کے لوٹا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ رکوع نمبر 3 ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور میں پھونکا جائے گا سو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ پڑیں گے۔ جیسے کہ ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ سور کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا تذکرہ محض قیامت کے وعدے کی خبر دینے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایسے مناظر دیکھیں گے جو کبھی خیال میں بھی نہ گزرے ہوں گے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، نہیں ہوگی مگر ایک یہ چیخ تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ایک چنگھاڑ ہے جو مردوں کو حاضر کرے گی۔ ایک چنگھاڑ سے قیامت آ جائے گی، یعنی سب ختم ہو جائیں گے، اور ایک چنگھاڑ ہوگی کہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، اور ایک ڈانٹ سے اول و آخر جن اور انس سب حاضر کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہیں، اور وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گے۔ اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے سلام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس حال میں کہ وہ آرام سے ہوں گے تو مہربان رب اہل جنت کو سلام فرمائے گا اور ان سے کلام کرے گا۔ جنت کے ہر دروازے سے ملائکہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے اے اہل جنت، تم پر تمہارے رب کریم کی طرف سے سلامتی ہے، دوامی سلامتی ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ تو قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ آج تو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن کل کے دن پہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے جہنم میں جا رہے ہوں گے اور وہ کوئی اسی کے اپنے پیارے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اس دن سب کو جدائی ہو جائے گی۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے سے پہلے کافروں کو قائل کریں گے کہ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا اور اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا؟ اگر یہ نہ کرتے تو آج جنت میں ہوتے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ تو شیطان کی عبادت چھوڑنے اور رحمان کی اطاعت کرنے کا راستہ ہی اصل میں دارالسلام تک پہنچاتا ہے، مگر
سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو کہ ان کا دشمن ہے، اور دشمن کو اپنا دشمن نہیں بناتے۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یعنی کہ تمہارے پاس عقل نہیں تھی کہ شیطان کی دشمنی کے بارے میں تم جانتے نہیں، کہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی واجب ہے۔ حاضی جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو جھٹلانے کا انجام یہی ہے، تم دیکھ لو، تمہیں یہیں پر ہی رہنا ہے، جہنم میں داخل ہونا ہے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی ان کے اعضاء نافرمانیوں اور دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کی گواہی دیں گے، ہر عضو اپنی اپنی گواہی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ یعنی اندھا کیسے راستے کی ہدایت پا سکتا ہے؟ ایسے ہی گمراہ انسان بھی صراط مستقیم کو نہیں پا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دل عطا کیا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے۔ یعنی نہ آگے سے دور رہنے کے لیے، یعنی آگ سے دور رہنے کے لیے پیچھے ہو سکیں گے۔ یہ کہ ان کفار کے لیے عذاب ثابت ہو گیا، لہٰذا ان کو ضرور عذاب دیا جائے گا، اور اس مقام پر جہنم کے سوا کچھ نہیں جو سامنے ہے، اور اس پر بجھے ہوئے پل کو عبور کیے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں، اور اہل ایمان کے سوا اس پل کو عبور نہیں کر سکے گا کوئی بھی، پل صراط کو۔ اور یہ کہ اہل ایمان اپنے ایمان کی روشنی میں پل کو عبور کریں گے، جس کی جتنے ہوگا اعمال، اس حساب سے اس کی روشنی ہوگی۔ رہے یہ کفار، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے نجات کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو سلب کر لے اور ان کی حرکت کو باقی رکھے، تب اگر یہ راستے کی طرف بڑھیں تو اس تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ رکوع نمبر 4 ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، ہم اسے ساخت میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ لمبی عمر دیتے ہیں تو ساخت کو الٹ دیتے ہیں، یعنی شکل بوڑھوں جیسی ہوتی ہے لیکن عقل بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ میری قوتیں اور طاقتیں لازوال ہیں، ہر انسان، لیکن جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی دکھا دیتے ہیں، پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ وہ اس کے لائق ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن۔ تو وہی انسانوں کے لیے ایک مستقل پروگرام ہے، اور شاعری بدلنے والے تاثرات کا بیان ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ تو قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے حجت ہے، اور قرآن مجید کا مقصد انسانوں کو برے انجام سے بچنے کے لیے نصیحت کرنا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنانے کا ذکر کیا ہے کہ اس میں کسی اور کی شرکت نہیں، نہ کسی اور کا ان کے بنانے میں کوئی حصہ ہے۔
اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں۔ اور ان جانوروں میں ان کے کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ تو مویشیوں میں بہت سارے فوائد ہیں، زینت ہے، جمال ہے، ان کے ریشم، ان کے بال، ان کی کھال، مدت تک ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، دودھ ہے، یہ ساری چیزیں کہہ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ یہ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ شعور نہیں رکھتے تم؟ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے خداؤں سے باندھی جانے والی توقعات کی نفی کی ہے، چنانچہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے۔ ان کی کھلی چھپی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جیسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتا ہے اور وہ حساب لے گا۔ اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو یعنی کھلم کھلا جھگڑا کرتا ہے تو سخت جھگڑالو، سری جھگڑالو بن کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نطفے سے تخلیق کی ہے اور اس کی ابتدا کی ہے۔ اسے ان دو حالتوں کے اس پر غور کرنا چاہیے اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہستی جو عدم سے وجود میں لاتی ہے زیادہ قدرت رکھتی ہے کہ اس کے مرنے اور اس کے ریزہ ریزہ ہونے کے، بکھر جانے کے باوجود اسے زندہ کر دے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی، یعنی کہ وہ ہڈیوں کو زندہ کرنے پر حیران ہے کہ وہ کون ہے جو یہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ایک دفعہ عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور اسے ریزہ ریزہ کرنے لگا، پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اس ہڈی کو اس کے بوسیدہ ہونے کے بعد بھی زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا اور پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا دو قسم کے درخت ہیں، ایک کو مرخ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عفار۔ دونوں درختوں کی مسواک کی دوہری شاخیں اتنی ہری کہ ان سے پانی ٹپکتا ہو، کاٹ لی جائیں پھر مرخ کو عفار سے رگڑا جائے تو ان سے آگ نکلتی ہے۔ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ صرف ایک دفعہ حکم دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اسے تاکید کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور کوئی بھی رکاوٹ اس کے ہونے میں واقع نہیں ہوتی۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ دائمی حیات والا ہے، کائنات کا سنبھالنے والا ہے، وہی حاکم ہے، اس کے ہاتھ میں زمینوں اور آسمان کی کنجیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پر سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو بار بار پڑھنے، بار بار سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اگلی صورت ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، رکوع نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور وسیع رحمت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی خوب صف باندھنا، صفیں باندھ کر عبادت میں مشغول ہونا، یعنی فرشتے ہیں جو آسمان میں اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی تدبیر کرنے میں مصروف ہیں۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں زبردست ڈانٹنا، پھر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، قرآن مجید کی، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی وحی اتارتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کا رب اور سارے مشرقوں کا رب ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے تاروں کی زینت سے۔ رب العزت نے آسمان دنیا کو دیکھنے والوں کے لیے تاروں سے جگمگا دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تاروں کو آسمان کی محبت بھری آنکھیں بنا دیا ہے، جو کبھی بند ہوتی ہیں اور کبھی کھلتی ہیں، اور ہر شخص شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے ہے، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے ہے کہ وہ اوپر کی مجلس کی باتوں کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ہر جانب سے شہاب پھینکے جاتے ہیں، یعنی انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ اور ملائے اعلیٰ جو فرشتے ہیں وہ شیاطین جو ہے، شیاطین ان کی باتیں سن نہیں سکتے، دور بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، مگر جو کوئی شیطان اچانک اچک لے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی شہاب ثاقب شیاطین کا پیچھا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ پیدائش میں زیادہ مشکل ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ یقیناً ہم نے انہیں لیزدار گارے سے پیدا کیا۔ بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یعنی ان کی حالت پہ افسوس اور تعجب کر رہے ہیں کہ وہ زندگی بعد موت پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیں ہاں، اور تم ذلیل ہوگے، پس وہ ایک ڈانٹ ہوگی تو اچانک وہ سب دیکھتے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے۔ قیامت کے دن ندامت کے اظہار اور اعتراف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہ بات فرشتے کہیں گے، یہ بات اہل ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 ہے، احشروا الذین ظلموا
وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو، اور انہیں ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رہنما جس نے لوگوں کی کسی بات میں رہنمائی کی ہوگی، ان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ نہ انہیں چھوڑے گا، نہ ان سے علیحدہ ہوگا، خواہ اس نے کسی ایک ہی شخص کی رہنمائی کی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی، مَا لَکُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج فرما بردار ہیں، اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، وہ کہیں گے یقیناً تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، یقیناً ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے عذاب ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس ہم ہی نے تمہیں بہکایا، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ یعنی یہ جرم جو ہے وہ تم نے جو کیا، ہم نے بھی یہ جرم کیا۔ پھر یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ تکبر کرتے تھے۔ تو یہ تکبر رب کے مقابلے میں نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے پیغمبر کے مقابلے میں تھا۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے پیچھے واقعی اپنے معبود چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آیا تھا، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی۔ یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے، انہی کے لیے معلوم رزق ہے، لذیذ پھل ہیں، اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے، فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی سی جگہ میں گھوڑا سوار اپنے گھوڑے کو رکھتا ہے، جنت کی اتنی سی جگہ تمام دنیا سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر پھرائے جائیں گے، سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ وہ پی کر مدہوش کیے جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شراب میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں: نشہ، سردرد، قے اور پیشاب۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب کو ان 4 باتوں سے پاک صاف کر رکھا ہے، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہیں، یعنی انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی کی طرح ہوگی جنتی عورت،
جس کو نہ کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور انتہائی نرم و نازک بھی ہوتی ہے۔ پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ یقیناً میرا ایک ساتھی تھا، یعنی دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو موت کے بعد کی اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتا تھا، یعنی عقیدہ جو تھا وہ اس کا ایسا تھا، اور میرے عقیدے پر وہ ملامت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کیا یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم یقیناً واقعی جزا دیے جانے والے ہیں؟ وہ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ پھر وہ کافر ساتھی کا حال دیکھے گا، پس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ کی قسم، قریب تھا کہ تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی ان حاضر شدہ لوگوں میں ہوتا۔ تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ یعنی اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم مریں گے نہیں، مگر پہلی بار کی ہماری موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی عذاب نہیں، راحت اور سلامتی، خوشگوار اور سدا بہار زندگی۔ یقیناً یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ تو تھوہر کا درخت تو جہنمیوں کا کھانا ہے، جو زقوم کا درخت ہے اور پیپ ملا ہوا کھولتا ہوا پانی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا جنت کا کھانا؟ ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ کافر کہا کرتے تھے کہ آگ تو درخت کو جلا ڈالتی ہے، پھر آگ کا درخت کیسے ہوگا؟ ابن زبری نے سرداران قریش سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں، حالانکہ برابری زبان میں قوم کا معنی ہے مکھن اور کھجور، یعنی کسی زبان میں اس معنی میں لیتے ہیں۔ تو اپنے گھر میں لایا وہ ابن زبری اور ابو جہل، اور کہا کہ یہ ہمارے لیے ہے زقوم، لیکن یہ کہ ان کی یہ مذاق کی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے حقائق کھول کر سامنے رکھ دیں گے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے۔ زقوم کیا ہے؟ اگنے کی جگہ جہنم ہے، اس کی جہنم کی جڑ ہے، وہ جہنم کے عین وسط میں ہے، اور وہ بدترین جگہ ہے اور بدترین اوصاف ہیں اس کا خوشہ ایسا ہے گویا وہ شیاطین کے سر ہیں، پس بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ تو پھر اسی سے ہی پیٹ بھرنا ہوگا جو کہ حلق میں اٹکنے والا، بے حد بدمزہ، انتہائی نقصان دہ، انتہائی سڑا ہوا ہوگا۔ پھر یقیناً اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے۔ آج دنیا میں ٹھنڈے میٹھے پانی کے مشروب پیتے ہیں اور کوئی بھی اس چیز سے نہیں روکتا۔ کل جب نافرمانی کرنے والے وہاں جائیں گے تو پھر ان کو کھولتے ہوئے پانی کے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی، یعنی ان کا ٹھکانہ جب یہ کھانے پینے کے لیے ایک جگہ پہ لایا جائے گا اور دوبارہ ان کو اس جگہ پہ واپس پہنچا دیا جائے گا۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بلا شبہ ان میں ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، سو آپ دیکھیں کہ ان کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا۔
سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ رکوع نمبر 7 ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا، یقیناً کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو جس چیز سے ہلاک کیا تھا وہ طوفان تھا، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، یعنی سیلاب میں ان کے گھر والے اور اہل ایمان نجات پائے، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا اور ان سے سام، حام اور یافس سے نسل چلائی۔ تمام انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کیونکہ اس وقت ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان لوگ موجود تھے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کے ذکر خیر کو چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے بلا شبہ ابراہیم تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، یعنی کہ دل صاف ستھرا شرک، شبہات اور شہوات سے، اور اس کے تصور سے بھی وہ اس کا شائبہ بھی نہ ہو اس دل کے اوپر۔ جب بندہ مومن کا قلب ہر برائی سے پاک ہو، سلامت ہو، ہر قسم کی بھلائی حاصل ہو، تو یہ قلب سلیم ہوتا ہے، اور ان سے حسد کرنے اور اس قسم کے دیگر برے خیالات سے سلامت اور محفوظ رہتا ہے۔ یہ دل کسی بھی طرح کی کوئی برائی اس کے اندر جڑ نہیں پکڑتی۔ سیدنا جبیر نے کہا رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر نے، کہ دل مومن کا ہے اور بیمار دل کا کافر کا ہے، اور منافق کا جو دل ہے وہ اس قول پر آیت میں ہر مومن، یعنی یہاں پر تو ہر مومن مراد ہے، اور سالم دل جو ہے وہ ہر بدعت سے اور ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بجائے من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پس ابراہیم نے تاروں پر ایک نظر ڈالی، تو اس نے کہا یقیناً میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ اس سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ وہ ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گیا تو اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے؟ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا، پھر وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فطری دلیل دی۔ انہوں نے کہا ہاتھ سے پہلے خود بناتے ہو پھر ان کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو ہمارے جن سے ہم عمل کرتے ہیں، جو اعضاء ہیں، دل ہیں، اور جتنے بھی ہماری باڈی کے اندر چیزیں ہیں، ان سب کو اگر دیکھا جائے تو سب کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور کیا دل ہمارا دھڑکتا ہے ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے؟ یہ سارا عمل کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن کو ان چیزوں کو عمل پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ہاتھ حرکت کرتے ہیں تو ہمارے حکم سے تو نہیں حرکت کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس کو حرکت کی قوت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو۔ پھر انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں
سب سے نیچا کر دیا۔ اور اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ذاہب الی ربی سیہدین، اور وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رہنمائی کرے گا، اور یہ یقین ہونا چاہیے، اور اس علم کے بغیر تو یہ یقین نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی ڈگریاں یقین نہیں دیتی، یہ یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا رب ہی میری رہنمائی کرے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، اے رب، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ پورا کریں۔ افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، تو یقیناً انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح سے سر تسلیم خم کیا اپنے والد کے سامنے، اور اپنے آپ کو صابروں میں پایا، اور یہ بتا دیا کہ آپ مجھے اپنے سامنے رجسٹ کرتا ہوا نہیں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اطاعت کی اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محسنین کو بڑی قربانیوں کی توفیق دے کر انعام کرتے ہیں، یعنی وہ بہت قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ وہ محسنین تبھی محسنین کا درجہ پاتے ہیں، صبر کی توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، اور اطاعت کی توفیق دیتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ وہ کس طرح سے احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً وہ بلا شبہ ایک کھلی آزمائش تھی، یعنی بیٹے کی قربانی بہت بڑی آزمائش ہے، کہ جب اولاد آپ کو ایک عرصے تک نہ ہو اور آپ بوڑھے سے ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اولاد دے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرے، اور پھر خود چھری چلانی ہو بیٹے کے گلے پر، تو یہ کون کر سکتا ہے۔ آج ہم بیٹھ کے بات تو کر رہے ہیں، لیکن اگر اس پوری سچویشن کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے دل کو راضی کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا پڑتا ہے، اور کس قدر یہ مشکل ترین کام ہے۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کرتے تھے، ایمان اور توحید میں وہ راسخ تھے۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اب اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہے، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں سے نیکیاں کرنے والے بھی ہیں، اور خود پر سری ظلم کرنے والے بھی، یعنی ان کی نسل میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام، اور پھر یوسف علیہ السلام، تو یہ تو نیک لوگ ہیں، اور بد لوگ جو کہ بنی اسرائیل۔ رکوع نمبر 8 ہے، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی،
اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرنے والا کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بلا شبہ پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ بول کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی ایک بت ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے، تو کیا اس کو پکارتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو؟ اور دمشق کی مغربی جانب ایک شہر بالبک تھا جہاں بول بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ بالبک ایک شہر ہے۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو تباہ کر دیا، اور یقیناً تم ان پر سے صبح کو گزرتے ہو، یعنی شام جاتے ہوئے صدوم کا علاقہ جو آتا ہے وہاں پہ بستی ہے، قوم لوط ہے۔ اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ رکوع نمبر 9 ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، پھر انہوں نے قرع ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے تھا، چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں داخل خیال آیا کہ شاید وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جب انہوں نے ہاتھ پاؤں ہلائے تو محسوس ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں گر گئے، اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہ ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کسی کو بھی سجدہ نصیب نہیں ہوا، مچھلی کا پیٹ۔ یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب تک وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت تک۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے ایک بیل دار پودا اس پر اگا دیا۔ یقطین اطلاق ہر اس پودے پر ہوتا ہے جس کا تنا نہ ہو، مثلا کدو، ککڑی، تربوز وغیرہ، بالخصوص پیٹھا، کدو کی بیل وغیرہ۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے زائد ہوں گے۔
سو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ دیا۔ سو آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا ہیں اور وہ موجود تھے؟ سن لو، بلا شبہ یہ لوگ یقیناً اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی ہیں؟ نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی رشتہ داری کی نفی کی ہے کہ وہ خود پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے گئے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مخلوق کی جو نسبت ہے وہ یہ کہ اس کے بندے ہیں، اور خالص بندے کے حق کی پیروی کرتے ہیں جو بھی کچھ رسول لے کر نازل ہوئے۔ بس یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہے، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھے سر بسجود نہ ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم صف بستہ رہنے والے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم لوگ اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ رہتے ہیں؟ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے صف بستہ رہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص کیے گئے بندے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتابیں آتی تو ہم ایسے کرتے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر کیا کیا؟ کفر۔ تو انہوں نے اس کا انکار کیا تو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے صادر ہی ہو چکا، یقیناً وہی ہیں جن کو مدد دی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں آپ دیکھتے رہیں، بس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ وہاں رات کے وقت پہنچے، اور آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ جب کسی قوم کے پاس رات کو پہنچتے تو صبح ہونے کا انتظار کرتے رہتے، جب تک کہ صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ کرتے۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو یہودی پھاوڑے اور ٹوکریاں لے کر آ گئے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے، محمد، اللہ کی قسم محمد اپنے لشکر سمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر آج تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ ہم لوگ جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو جو لوگ ڈرائے گئے ہوتے ہیں ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی 2945 نمبر روایت ہے۔ اور آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور دیکھتے رہیں،
بس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب، جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ چند کلمات ایسے ہیں جو کوئی انہیں اپنی مجلس سے اٹھتے ہوئے 3 بار پڑھ لے تو یہ اس کے لیے مجلس کا گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اور جو کوئی انہیں اپنی اسی مجلس کے دوران میں پڑھ لے، وہ مجلس خواہ خیر کی ہو یا ذکر کی، تو یہ اس کے لیے ایسے ہوں گے جیسے کسی تحریر کو مہر بند کر دیا گیا ہو، یعنی اس کے لیے اس کا اجر اور گناہوں کا کفارہ ہونا محفوظ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے رسولوں پر۔ الحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں ہماری سورت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے الحمد للہ، سورہ صافات۔ یا اللہ ہم سے بھی ایسے کام کروا لینا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ سورہ صاد مکی ہے، رکوع نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی طرف قسم کھائی ہے کہ یہ سراسر نصیحت اور یاد دہانی ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولیت حین مناص، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبر کرنے والا انہی میں سے آیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، اس لیے کرتے تھے کہ وہ سچائی کو لوگوں کی نظروں سے مشکوک بنا دیں۔ کیا اس سے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک کلمہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ جب عبد المطلب کی موت کا وقت آیا تو اس کے بھائی وہاں موجود تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ اپنے ہی اس پہ جائے۔ ابو طالب کی جب موت کا وقت آیا، اور پھر جب وہ یہ کہہ کے چلے گیا کہ عبد المطلب کی دین پہ میں مرتا ہوں، تو پھر جب وہ باہر نکلے تو یہی کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اپنے معبودوں پر قائم رہو۔ ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے کہ ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب، بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر تو یہ رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں تو جس کو چاہیں دیں اور جس کو نہ چاہیں نہ دیں، لیکن اگر رب کی رحمت کے خزانوں کا وہ خود مالک ہے تو پھر وہ جس کو چاہے نبوت عطا کرے، جس کو چاہے رحمت دے، یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ یا آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور
قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا۔ تو فرعون جب کسی پر غضب کا اظہار کرتا تھا تو اس کے ہاتھ، پاؤں اور اس کے سر میں میخیں ٹھوک دیتا تھا۔ تو میخوں سے کسی چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے، اسی طرح فرعون کے لشکر اور اس کے پیروکاروں کی جو سلطنت تھی وہ قوت اور مضبوطی کا باعث تھی اس کے لیے۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے، یہی جتھے تھے۔ ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ بدر کی لڑائی میں بڑے بڑے سرداران مشرکین مکہ جو مارے گئے، ان کے نام پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے۔ تو سیدنا انس بن مالک قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کے نام اور جگہ، جس جس جگہ پہ وہ مارے جائیں گے بتایا تھا ایک رات پہلے، تو صبح جب لڑائی ختم ہوئی تو وہی حال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ رکوع نمبر 11 ہے، اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ تو سور پھونکنے کا حکم جب دیا جائے گا اسرافیل علیہ السلام کو تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور آسمان والوں اور زمین والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، قوت والا بھی تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، وہ رجوع کرنے والے بھی تھے۔ تو بڑے قوی علم اور عمل والے تھے، عبادت میں بڑے چست تھے، اور حق تعالیٰ نے آپ کو عبادت میں بے حد مستعد بنایا تھا، اور دین کی سمجھ بھی بہت دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے رات کا 1/3 حصہ عبادت کے لیے مقرر کر رکھا تھا، اور ایک دن کا ناغہ کر کے برابر روزے رکھتے تھے۔ تو یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہوتا ہے، سب سے مشکل روزہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کو افطاری کی عادت ہوتی ہے، یعنی کہ روزہ چھوڑ کے جب کافی عرصہ رہتے ہیں تو وہ عادت ہو جاتی ہے، اور نہ ہی روزے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ایک دن رکھنا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے، ایک دن رکھنا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے، کافی مشکل ہوتا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز سیدنا داؤد علیہ السلام کی نماز، اور سب سے زیادہ محبوب روزے سیدنا داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ یعنی وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا 1/3 حصہ قیام کرتے، پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، اور جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ اور 2 چیزیں جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ انابت جو ہے نا، رجوع اللہ آدھا دین ہے، اور توکل جو ہے وہ آدھا دین ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔ تو تسبیح بہت بڑا عمل ہے، اور مدد اور قوت اسی سے ملتی ہے، اور یہ کہ ہمیں بھی اپنے اس میں تسبیح کو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور رمضان میں تو کثرت کر دینی چاہیے۔ اور پرندے جمع کیے گئے، سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ تو پرندے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اور اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی۔ تو باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کن بات کہنے کے وہ بادشاہ تھے۔ اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے وقت کا ایک حصہ مملکت کے کاموں کے لیے وقف کرتے تھے، اور لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے، مقدمات جب پیش ہوتے تھے تو ان کا فیصلہ کرتے تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم 2 جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر
زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ یقیناً یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ میرا دینی بھائی ہے، یعنی کہ یہ سگا بھائی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کثیر مال ہے۔ 99 دمبیوں سے مراد کثیر مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے اور قناعت کرنی چاہیے۔ اور جو یہ بات ہے کہ گفتگو میں مجھے دبا لیا، تو یعنی کہ وہ غالب آ گیا، اب یہ میری دمبی بھی مجھ سے لے لے گا۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت بڑی چینج آئی، اور سرمایہ دارانہ نظام اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بڑے بڑے جو ہے وہ سرمایہ دار ہیں، چھوٹے سرمایہ دار جو ہیں وہ پس کے رہ گئے۔ جیسے آپ اس سے چھوٹی سی ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، میٹرو وغیرہ، اب وہاں اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا جو دکاندار ہے وہ کہاں جائے۔ داؤد نے کہا اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ باہم شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا گر گیا اور اس نے رجوع کیا، سو ہم نے اسے وہ بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ رکوع نمبر 12 ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ تو کافروں کا زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں جو خیال ہے کہ وہ سب باطل پر، جو بھی خیالات ہیں وہ سب باطل پر ہیں، بے مقصد ہیں، اس طرح سے ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ تو انہیں ان لوگوں کے برابر کیسے کر دیں کہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اور ایک توحید پرست ہیں، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نافرمانیاں کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن حکیم کی آیات میں تدبر، اس کی اتباع کرنا، تو یہ اس طرح سے پھر نصیحت حاصل کرنا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کے الفاظ حفظ کر لیے اور قرآن پر عمل نہیں کیا، اس نے قرآن میں تدبر بھی نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا، لیکن قرآن کی ایک نصیحت یا قرآن کے ایک حکم کا نمونہ ان میں نظر نہیں آتا۔ اصل غور و خوض اور نصیحت و عبرت عمل ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے، والیوم 4 ہے، 398 نمبر پہ۔ تو جو جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کیے ہوئے ہوگا، فائدہ بھی اس کو اسی حساب سے ملے گا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ،
سلیمان نعم العبد انہو اواب، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے، بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے صرف وہ بندہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے رجوع کرتا ہے وہی بندہ اللہ کو پسند ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام عظیم سلطنت کے حکمران تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ایسے غلام تھے جن کے بارے میں رب نے فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ، یعنی بندگی کی بہترین مثال ہے۔ اور رجوع اللہ کو مواقع کے لحاظ سے سامنے رکھا گیا تاکہ انسان رجوع اللہ کر سکے۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ اب یہ بات ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ان کے معائنے کے لیے تیسرے پہر ایک پاؤں اٹھائے ہوئے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، ایک پاؤں اٹھائے ہوئے۔ اب یہ جو ایک پاؤں اٹھائے ہوئے گھوڑے نا، یعنی کہ سبک رفتار گھوڑے ہوتے ہیں، یہ انتہائی تیز ہوتے ہیں، یہ ٹکتے نہیں ہیں، یہ چاروں پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ سب سے تیز ترین گھوڑا ہوتا ہے وہ جو 3 پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے، ہاں کھڑے رہتا ہے وہ، مطلب بالکل تیار ہے، جیسے کہ آپ دوڑنے ہی لگے ہیں ایسے۔ اور گھوڑوں کی جو صفت ہے نا صافات، یہ ایسے گھوڑے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہر دم تیار۔ اور جیاد جو ہے یہ جواد کی جمع ہے، یہ تیز رو گھوڑوں کے لیے استعمال ہونے والی صفت ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے اچھے سدھے ہوئے اور قیمتی تھے، بہت قیمتی تھے۔ ایک روایت ہے بہت ہی خوبصورت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو میرے طاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، وہ تیز ہوا کے جھونکے سے پردہ جو ہے وہ ہٹ گیا، کنارے ہو گیا، تو وہاں سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کپڑے کا گھوڑا دیکھا جس کے 2 پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے 2 پر ہیں۔ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دکھنے لگ گئیں، یعنی کہ ان کے فہم پہ، حضرت عائشہ کے فہم پہ کہ کیا انہوں نے بات نکالی ہے اس لفظ سے۔ تو اس نے کہا یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوٹ میں اجھل ہو گئے۔ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور شیاطین کو بھی ہر قسم کے معمار اور ماہر غوطہ خور، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کرو یا روک رکھو کوئی حساب نہیں ہے، اور بلا شبہ اس کا ہمارے یہاں یقیناً بڑا قرب ہے اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الشَّیطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا ہے۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر ان پر جو ان کے بعد زیادہ نیک لوگ ہوں، پھر ان پر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ ارکس برجلک، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ یعنی جب یہ بات ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی ناتواں ایڑی ماری اور انہوں نے صاف شفاف پانی پیا، وہاں سے چشمہ جب نکلا تو وہ جو جسمانی بیماری تھی ان کی وہ دور ہو گئی۔ تو اللہ شافی نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی۔ تو رجوع رب سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سارے گناہوں سے معاف کر دے، جو ہمارے دل کے ہیں، جو ہمارے ظاہری ہیں، اور جو بھی بیماریاں جسمانی جو روحانی جس قسم کی بھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی ہماری طرف سے رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور ایوب علیہ السلام کے واقعے میں نصیحت ہے، مصائب اور مشکلات میں صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دگنا اجر دیتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا بھر لے لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، کیا بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ایک دفعہ ان کی بیوی سیدنا ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بالوں کی لٹ فروخت کر کے کھانا مہیا کیا تھا، یعنی کھانا کچھ بھی نہیں تھا نا، سب ختم ہو گیا تھا، تو اپنی لٹ فروخت کر کے انہوں نے کھانا کا بندوبست کیا تھا۔ تو وہ قسم کھا بیٹھے حضرت ایوب علیہ السلام غصے میں کہ میں صحت یاب ہوا تو 100 کوڑے ماروں گا، تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو وہ بہت غمگسار تھیں ان کی بیوی کہ انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بہت ہمدرد تھیں۔ تو یہ طرز عمل بالکل مناسب نہیں تھا کہ وہ قسم بھی کھا بیٹھے تھے، اب راستہ نکالنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا، اور یہ کہ خدمت گزار بیوی سے ناراض جو ہوئے تھے، تو اب یہ کہ صحت یابی پر 100 تنکوں والی جھاڑو کا مٹھا لے کر اپنی قسم پوری کر لو۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ تو کریم ابن کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن کریم ابن کریم، کریم کریم کے بیٹے بھی کریم، کریم کے پوتے بھی کریم، اور ان کے پڑپوتے بھی کریم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ 4 نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھ دی، یعنی نیک عمل والے، مفید علم والے، عبادت میں چست کامل بصیرت رکھنے والے، قوت والے، دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے، حق والی نگاہ رکھنے والے، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یہ ایسے لوگ تھے، یقیناً ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا تھا، جو اصل گھر کی یاد ہے، اصل جو اخلاص ہے، جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت کے گھر کی یاد، اس کو نہیں بھلانا، اس کے لیے ہی دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، آخرت کی یاد کہ سارے معاملات ہر وقت اس کے تصور میں آخرت ہی ہو، ہر وقت آخرت کے معاملے میں جیتا ہو، یہی اصل میں تقوی کی بنیاد ہے۔ اور بلا شبہ وہ ہماری نزدیک یقیناً بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ وَاذْكُرْ اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوں گے۔ تو باغات کہ جن کے دروازے کھلے ہیں، متکئین فیہا یدعون فیہا، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔
یہ ہے وہ چیز جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ یقیناً یہی ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، یہ ہے بدلہ، اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے سو وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ بدلہ سو اسے وہ چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ حمیم گرم کھولتا ہوا پانی اور آنتوں کو کاٹ ڈالنے والا، غساق پیپ ہے جہنمیوں کو جسم سے نکلنے والی پیچ اور کچلہو۔ اور اس شکل کی دوسری اور کئی قسمیں ہیں۔ یہ ایک گروہ تمہارے پاس گھسا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو، پس کیا ہی بری ہے یہ جائے قرار۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا ہے پس اس کو آگ میں دگنا عذاب زیادہ دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی کل سیدنا خباب رضی اللہ عنہ، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال، سیدنا عمار بن یاسر اور دیگر مومنوں وغیرہ کو یہ اشرار کہا جاتا تھا، اور آج بھی اہل باطل حق پرستوں کو بنیاد پرست، دہشت گرد وغیرہ کے القابات سے نوازتے ہیں۔ تو کل ان کو انجام کا پتہ چل جائے گا، کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی ہیں۔ ان ذالک لحق تقاسم اہل النار، یقیناً اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہنم والے ایک دوسرے سے تکرار بھی کریں گے اور ایک دوسرے کو طعنے بھی دیں گے۔ رکوع نمبر 14 ہے، آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے اس وقت کا کوئی علم نہیں ہے جب سب سے اونچی مجلس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو باتیں ہوئی کہ زمین میں جانشین بنانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی تھی، میری طرف وہی نہیں کی جاتی اس کے سوا کہ یقیناً میں صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سب کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کس نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ تو قیامت کے دن تک، بلکہ دائمی لعنت ہے اس کے لیے، کبھی یہ لعنت ختم نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یقیناً تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔
جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور یقیناً تم کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ عرصے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کے وعدوں اور وعیدوں کی حقیقت کھل جائے گی۔ یہاں ہماری سورہ صاد مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فہم عطا فرمائے۔ سورہ زمر مکی ہے، رکوع نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ یعنی اس حق اور عدل کا تقاضا ہے کہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، کیونکہ بت کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اخلاص یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کیا جائے اور دوسری چیز کا ارادہ نہ کیا جائے۔ سن لو، دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بہت ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ضرور منتخب کرتا۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقرر تک چلتا ہے۔ سن لو، وہ سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ تو وجود ہمارا، حکم اللہ کا، اپنی مرضی سے ہمارے اعضاء کے فنکشنز نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتارے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ شکر کا راستہ ہے۔ تو ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، بے فکر ہو کر نہیں رہنا بلکہ اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر
جب وہ اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم اور اپنے احسان اور بندے کی ناشکری کا ذکر کرتے ہیں کہ بندوں کو جب مرض، فقر، فاقہ وغیرہ ایسی تکلیف پہنچتی ہے یا سمندر وغیرہ میں وہ گھر جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہے یا جو شخص مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنے والا اور قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ رات اور دن، روشنی اور اندھیرا، آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ آدمی بنے جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اور اگر قرآن مجید کے جاننے میں سب برابر ہوں تو پھر وہ آدمی بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ تو اگر سنت کے جاننے میں سب برابر ہوں تو وہ آدمی امام بنے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہو، اور کوئی آدمی کسی کی سلطنت میں جا کر امام نہ بنے اور نہ اس کے گھر میں اس کی مسند پر بیٹھے سوائے اس کی اجازت کے۔ یہ مسلم کی 1532 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حساب کر کے بتایا، اگر ایسا ہو تو پھر ایسا کر لینا، ایسا ہو تو ایسا کر لینا، یعنی جھگڑے والی بات ہی۔ رکوع نمبر 16 ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم۔ آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈر جاؤ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی۔ بڑی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کروں، یعنی خالص دین، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے خوف، اس سے امید، اس پر توکل، اس کی طرف انابت، یہی دین ہے جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداروں میں سے پہلا میں ہو جاؤں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یہی کھلا خسارہ ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائباں ہوں گے اور ان کے نیچے بھی۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہدایت کا اور تقوی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی۔ اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا تو کہ وہ اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو آپ میرے بندوں کو بشارت سنا دیں۔ جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ یعنی کہ جو
قرآن کو غور سے سنتے ہیں، اسے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ یعنی کہ اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں، کلام اللہ پر عمل بھی کرتے ہیں. اور عقل والوں سے مراد نے اللہ تعالیٰ پاکیزگی کی طرف، نجات کی طرف مائل کرتی ہے ان کی عقل ان کو، اسی طرح وہ اپنی عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، تو کیا آپ ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہے؟ ایسے لوگوں کو کوئی عذاب سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ تقدیر غالب آتی ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوئی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے اپنے اوپر کے بالا خانہ والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرقی یا مغربی کناروں میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو. اس وجہ سے کہ جنت والوں کے درجات میں آپس میں اختلاف ہوگا، یعنی کہ کسی کا درجہ نیچے، کسی کا اوپر. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ انبیاء علیہ السلام کے درجات ہوں گے جن تک ان کے علاوہ کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان لوگوں کو بھی وہ درجات عطا کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں. یہ مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دینا. الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں جاری کر دیا، پھر وہ اس کے ساتھ مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے. دنیا کی رونقیں، لذتیں، شادابیاں، آسائشیں عارضی ہیں جن میں انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ موت کی تیاری میں اسے مشغول رہنا چاہیے. رکو نمبر 17 ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور اس کے قلب و ذہن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے قبولیت اور اس پر عمل کے لیے وسعت ہو، وہ شرح صدر کے ساتھ اسلام کے راستے پر چل رہا ہو. بس ہلاکت ہے اس کے لیے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور ان کے سخت دل اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے نرم ہوتے ہی نہیں، آیات سے نصیحت نہیں پکڑتے اور نہ اس کے ذکر سے انہیں اطمینان ہی نصیب ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے رب سے روگردانی کرتے ہیں، اور جن کے لیے شدید ہلاکت اور بڑی برائی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے. اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو مثانی کی بات ہے، بار بار دہرائی جانے والی.
کسی نے مضامین کی بات کی کہ ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور کیا. تو بات یہ ہے کہ اس لیے کہ ہم سبق حاصل کریں، ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے وہ ساری باتوں سے اجتناب کریں جن سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نہ کریں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جلد دل اور جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں. تو اس قرآن کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر انہیں بھلائیوں کے کاموں کی طرف رغبت دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے. خوبصورت انداز میں سننا بھی قرآن مجید کو بہت فائدہ دیتا ہے، اور انسان اس کلام کی طرف رغبت کرتا ہے. پھر تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا وہ جنت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں کے لیے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے. یعنی جو شخص برے عذاب سے قیامت کے دن اپنا چہرہ بچانا چاہتا ہے اسے شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ آج اپنی اپنی کمائیوں کے مزے لوٹو. الہی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر نہ ڈالنا، ہم سب کو معاف کر دینا. ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہ تھے. بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے جس کی ملکیت میں کئی ایک دوسرے سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک آدمی ہے پورے کا پورا ایک آدمی کے لیے ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. انک میت و انہم میتون، یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے ہی والے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر استدلال کیا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت بھی پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئم مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ. اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. تو آج مسلمانوں میں کتنا غلط عقیدہ راسخ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی آیت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ انک میت و انہم میتون، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے. تو یہاں ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیجئے. یا الہی ایمان میں اضافہ فرمائیے. یا الہی اخلاص والی زندگی عطا کرنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا الہی، یا رب العزت، یا پاک پروردگار، انابت اور توکل جیسی نعمتیں ہمیں میسر آ جائیں. الہی ہمیں دے دیجئے، ہمیں عطا کر دیجئے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، گناہوں سے نفرت دلا دیجئے ہمیں. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو ہمارے پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں، الہی ان کی مغفرت فرما دے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. یا الہی ان کی مہمانی اچھی کر. یا الہی ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دین میں. یا الہی ہمیں بھی جب موت دینا تو کلمے کی شہادت کی موت دینا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، اس رمضان میں ہمارے لیے معافی کا پروانہ جاری کر دینا. یا الہی، یا الہی ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا الہی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. الہی سارے نوجوانوں کو باعمل مسلمان بنا دے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. یا الہی، یا پاک پروردگار، جو بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں، الہی نیک صالح جوڑے عطا فرما. جلد از جلد ان کی شادیاں کر دے، نکاح کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ زنا کو مشکل بنا دے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کے پاس بیٹیاں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. یا پاک پروردگار، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں، الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ان کے گھر والوں پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں. یا پاک پروردگار، جو بیمار ہیں، جو پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تنگی میں، الہی ان سب کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکالیف اور تنگیوں کو دور فرما دے. مسلمانوں پر اپنی رحمت خاص کر دے. جو جہاں پر پریشان ہیں، الہی جہاں پر مسلمان پس رہے ہیں دنیا بھر میں، الہی ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے. الہی ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچا لے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، پاکستان پر اپنی رحمت خاص کر دے. ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما. یا الہی، یا پاک پروردگار، ہم سب کی حالت زار کو درست کر دے. بحیثیت ایک قوم کے، الہی ہمیں سیدھی سادھی اور سیدھی صراط مستقیم کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی دعائیں مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.